پاس کالر ہیں بھائی قلندر جی. قلندر بھائی ہم جادو وغیرہ کا سوال مجھ سے نہ پوچھیں, جادو وغیرہ جادو جن وغیرہ ہمیں نہیں آتے بھائی. قلندر بھائی کہاں گئے؟ یہ قلندر صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں قلندر بھائی؟ وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو سلامتی دے جی. ہاں شکر ہے. آج میں نے بلوٹوتھ لگائے اس لیے میں نے آواز کا پوچھا ہے آپ سے. حضرت اللہ آپ کو بہت عزت ہے میرے بھائی, بہت مہربانی. ماشاء اللہ حضرت, آپ کوئی بھی آتا ہے کال پہ تو آپ اس کو کہہ دیتے کہ اللہ آپ کو بہت عزت ہے, پھر آخر میں خود ہی بے عزت پہ نکال دیتے ہو. ماشاء اللہ بھائی اگر آپ نے کوئی ایسی بات, ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے جو آپ کو برا لگا تو ہم معذرت چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی؟ جیسے میں نے گپ شپ کے وہ تو آپ نے خود جیسے سوالات کیے تھے نا, کوئی جن کا, کوئی چڑیل کا, کوئی جادو, وہ باتیں ہمیں, وہ ہماری تخصص نہیں ہے بھائی صاحب. ہم آپ کو بتا رہے ہیں جن, اور وہ کسی ایسے سے پوچھے نا جن کو آتا ہے یہ باتیں, جو وادی میں ہے. ہمارے آپریٹر صاحب ہیں نا, ان کو بہت آتا ہے. یہ ہمارے آپریٹر پٹھان بھی, یہ خود مجھے لگتا ہے یہ جن بھی ہے. یہ خود جن ہوں گے, اگر جن نہیں ہے تو جنات کا ساتھ ان کے بڑی دوستی ہوگی. آپ ان سے پوچھے نا, جن جادو سب کچھ آپ کو پورا سمجھا دیں گے. ہاں مجھے رسید کا پھر پتہ نہیں تھا, میں ان کے ساتھ. ہاں بالکل بالکل, ان سے آپ تعویذ بھی لے نا, اگر کوئی پرابلم وغیرہ دوائی سب کچھ آپ دے دے گا. اس سے حکیم بھی ہے. اگر نہیں ہے تو بن جائیں گے تو کیا ہے. اچھا حضرت, نے بات صرف تھوڑی سی کر لی تھی آپ سے کہ شروع میں آپ کی بات سن رہا تھا, آپ نے جہاد کے بارے میں حضرت یہ کہا کہ تب تک جب تک امام ظاہر نہ ہو تب تک یہ جہاد اس طرح نہیں ہے جس طرح کر رہے ہیں. تو تب تک جب تک غیبت سے امام نہ نکلے, ظاہر نہ ہو, تب تک مسلمان پھر ماری کہتے رہے حضرت, یا کیا؟ دیکھیں میرے بھائی, مسلمان کا کوئی دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو اسلام مسلمانوں کے پاس, ابھی ذاکر نائک صاحب سے ایک عورت نے سوال کیا تھا, کسی نے مجھے کہا کہ بڑا کنٹروورسی ہوا ہے. میں نے پوچھا کیا کنٹروورسی ہو, تو اس نے بتایا کیا ایسے بات ہوئی ہے. ایک عورت نے بولا کہ میں پٹھانوں کے علاقوں سے ہوں, وہاں پہ لوگ بڑے مذہبی ہیں, بہت ہی مذہب کے پابند ہیں, اور حق بھی یہی ہے کہ پٹھان لوگ بہت مذہبی ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے علاقے میں منشیات بہت ہے, اور منشیات کے ساتھ ساتھ لواط بھی بہت ہے, بچوں کے ساتھ لواط لوگ کرتے ہیں, اور ایک لعنت ہے مسلمانوں میں. وہ ذاکر نائک صاحب, اس کو جواب ہی نہیں آتا. وہ کہتا ہے ایسے ہی وہ یہ کیسے آپ کی بات میں کیا ہے, آپ کی بات میں کانٹرڈکشن ہے, تضاد ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں معاشرہ مسلمان بھی ہو, مذہبی بھی ہو, اور اس میں بھائی آپ کی خدمت میں عرض کروں, دیکھیں ہمارے پاس جو اسلام ہے, اسلام مائنس اہل البیت, اسلام مائنس شیعہ کے پاس بھی, خالفین کے پاس. دیکھیں شیعہ کے پاس جو صحیح العقیدہ شیعہ بھی ہے نا, صحیح العقیدہ شیعہ بھی ہے, وہ امام کا رول ادا نہیں کر سکتا. کوئی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ادا نہیں کرتا. کوئی عالم دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ادا نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی جیسا ہی چاہیے. عرض یہ ہے, جماعت مخالفین تو بالکل وہ تو امامت کے قائل ہی نہیں ہے, وہ ہیں اور ان کے مولوی ہیں, بس اسلام یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی مر گئے نا, صحابہ وہ بھی چلے گئے, اب کیا ہے, بخاری ہے, مسلم ہے, مولوی ہیں, مفتی ہیں, اسلام. یہ جو اسلام ہے میرے محترم ناظرین, یہ انسانوں کی تربیت سے عاجز ہے, انسانوں کی تربیت سے قاصر ہے. معاشرے کی ایسی تربیت نہیں کر سکتا کہ اس معاشرے میں گناہ نہ ہو, اس معاشرے میں ظلم نہ ہو, اس معاشرے میں بدماشی نہ ہو. یہ اسلام ایک چاقو ہے. وہی لو, اسی چاقو کے ذریعے تو تم غریب پہ حملہ کرو, تم غریب کا حق لے لو, تم جہاں پہ جس کے خلاف چاہو جہاد کرو, جس کے خلاف چاہو اس کی تکفیر کرو. یا مثلا سیاسی مقاصد اسلام سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے, معاشرے میں دیکھیں کہ معاشرہ مذہبی بھی ہے, نمازیں بھی ہو رہی ہیں, تراویح بھی ہے, مساجد میں بڑا رش لگتا ہے, صفوف بڑے بڑے لمبے ہوتے ہیں, اور انہی مساجد میں اب باہر کو چھوڑ, انہی مساجد میں علماء بچوں کے ساتھ گاڑی اتنی لمبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام جو ملا ہے, یہ ایک ناقص اسلام ملا ہے. یہ ناقص اسلام معاشرے کی تربیت نہیں کر سکتا. ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے, ہمارا جو اسلام ہے یہ ایک ناقص اسلام ہے, ایک انکمپلیٹ اسلام. اللہ نے جو اسلام بھیجا تھا وہ کمپلیٹ بھیجا تھا. مسلمانوں نے اسلام کا کچھ حصے رکھ دیا, کچھ حصے چینج کر دیا, اور بقیہ اسلام ریجیکٹ کر دیا کہ بھئی ہمیں یہ نہیں چاہیے. اللہ نے جو اسلام بھیجا تھا وہ اہل بیت علیہ السلام کی زیر سرپرست. اگر اہل بیت علیہ السلام کے بغیر آپ نے اسلام نافذ کرنا ہے تو کبھی طالبان بنتا ہے, کبھی داعش بنتا ہے, اور کبھی آپ کا لکی مروت, آپ کا جو ہمارے جو مذہبی علاقے ہیں پاکستان میں پٹھان بھائی ہیں, ان کے علاقوں کی یہ حالت بنتی. تو اب آتے ہیں آپ کے جو خاص سوال ہے جہاد کے لیے. میرے محترم ناظرین, جہاد ہمیشہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے میں جہاد تھا, خلفائے بنی عباس کے زمانے میں جہاد تھا, خلفائے بنی امیہ کے زمانے میں جہاد تھا, اور بعد میں خلفاء ابھی جو ہے ہند پہ جو حملے ہوئے مسلمانوں نے, یہ جہاد کے نام پر انہوں نے حملے کیے. ابھی ہندوستان پہ مسلمانوں نے اتنی حکومت کی ہے, مسلمان مختلف فاتحین آتے تھے, پاکستان سے آتے تھے, افغانستان کے علاقے سے آتے تھے. مثلا بابر جو ہے تیموری ایک مغول تھا, اس نے آیا ہندوستان فتح کیا, وہ وہاں سے آیا تھا, وہ موجودہ ازبکستان سے اٹھ کے آیا, کابل فتح کی, پھر وہ اس نے آ کے صوبہ سرحد پنجاب فتح کرتے دہلی پہنچ گیا. بہت سارے فاتحین. یہ صرف ہندوستان کی کہانی, دوسرے علاقوں میں بھی یہ ہے. عثمانی جو آپ کے ترک تھے, یہ ہمیشہ یورپ پہ حملے کرتے تھے. یہ یا ایک دفعہ یہ مسلمان جو ہے ویانا جو ہے بالکل
یورپ کے سینٹر میں اس کے قریب پہنچ گئے تھے، بلکہ آپ کے جو بوسنیا ہرزیگووینا ہے یہ جو تقریباً سینٹرل یورپ ہے، تقریباً سادرن یورپ ہے، یہ یورپ ہی ہے، یورپ کے باہر تو نہیں ہے۔ یہاں پہ مسلمانوں نے حکومت کی، البانیہ پہ مسلمانوں، یہ کیسے؟ یہ جہاد کے لیے۔ دیکھیں یہ جہاد جو ہوتے تھے دنیا طلبی تھی، یہ مسلمان جو کرتے تھے یہ اس طرح ان کا سیرہ نہیں تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ۔ آپ کے جہاد میں کوئی بے گناہ نہ مرے، آپ کے جنگ میں کوئی بے گناہ قتل نہ ہو، آپ کے جہاد میں اگر مال فیء ملتا ہے اس کو کس طرح تقسیم کرنی چاہیے، مال غنیمت اگر ملتا ہے کس طرح، وہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ مسلمانوں کے جہاد میں یہ ہوتا تھا کہ لونڈیاں لے کے آؤ، علاقے فتح کرو، ان کے خزانوں کو لے لو، ان کے لڑکوں کو غلام بناؤ، ان کے عورتوں کو اپنی کنیز بنا دو۔ مال فیء کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا۔ اگر کسی مسلمان نے کسی کو پناہ دی تو پناہ اس کی، اسلام میں تو یہ اگر آپ کسی کو پناہ دیتے ہیں کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ جو ہے کیونکہ جہاد جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جنگ ہوتی تھی چونٹی پہ وہ ظلم نہیں ہونے دیتے، چونٹی پہ، انسان تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اسلام، اللہ اور قرآن کے نام پہ جہاد کرتے ہیں، اگر آ کے وہاں پہ لوگوں پہ غارت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، ٹھیک ہے نا، تو یہ اشد حرام ہے، یہ بالکل یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اسلام کا نام لے لیں، اسے ایک اسلامی مقدس ایک کاز ہے، اس کا نام جہاد ہے، آپ اس کا نام اٹھا کے آپ بھائی لوگوں کے عزتیں لوٹنا شروع کر۔ نہ اللہ نے یہ دکان بنا دی ہے لوگوں کے لیے، نہ اللہ نے یہ طریقہ کار کو لایا، اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے۔ اسلام تو اس لیے جہاد ایسا ہے کہ اس میں کسی پہ ظلم نہ ہو، یہ اس طرح کا جہاد کوئی کر ہی نہیں سکتا بھائی سوائے امام معصوم کے۔ جہاں تک مسلمانوں کے پسنے کا تعلق ہے، دیکھ اگر مسلمان، میرے بھائی، مسلمان کوئی جگہ فتح بھی کر لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان فتح کر لیں، فرض کریں ابھی مسلمان آتے ہیں غزہ کو فتح کرتے ہیں، یہودیوں کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ یقین جانیے وہی کام جو ابھی یہودی کر رہا ہے، خود مسلمان جو فاتح ہوگا نا وہ مسلمانوں کے ساتھ کرے گا، صرف چہرہ بدل جائے گا کہ ابھی نیتنیاہو یہ صاحب کام کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے ایک مسلمان آ کے یہی کام کر۔ ابھی مثلا ایک بہت بڑا فاتح تھا مسلمانوں کا، صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا تھا اپنے زمانے میں؟ وہ شافعی مذہب کا تھا، شافعی تھا، اشعری تھا، اس نے بیت المقدس عیسائیوں سے واپس لیا۔ اب اس نے کتنے عیسائیوں کو قتل کیا، اس نے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا؟ مجھے تو لگتا ہے اس نے مسلمانوں کو زیادہ قتل کیا۔ اس نے جو قتل عام قاہرہ میں کیا، جو قتل عام شام میں کیا، حمص میں کیا، ماشاء اللہ، وہ تو قتل کا تو وہ تو ٹھیکیدار تھا، پورے شہر وہ قتل عام کرتا تھا، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر ہم جہاد کریں عیسائیوں کو شکست دے دیں، ٹھیک ہے، ہم نے عیسائیوں کو شکست دے دی یا یہودیوں کو شکست دیں یا نہ دیں، وہ تو کوئی گارنٹی تو نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں آپ لوگ 70 سال سے جہاد کر رہے ہیں کشمیر میں، ہندوؤں کو شکست تو نہیں دے سکے ابھی تک نا، ابھی تو آئندہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ آپ کشمیر کو لے سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ چلے یہ آپ جہاد کر بھی لیں تو اس کا کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کو فتح نصیب ہو۔ ابھی جو شیعوں نے جہاد کیا نا لبنان میں شیعوں کو فتح ہو رہی ہے بھائی؟ نہیں ہو رہی ہے نا۔ شیعوں نے جہاد کیا تھا نا، شیعہ بیچارے شیعہ خود ابھی تباہ رہے ہیں۔ فلسطینیوں نے جہاد کیا تھا غزہ میں، تباہ ہو گیا کہ نہیں بھائی؟ غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب فرض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح بھی ہو جاتا ہے، دیکھو میرے بھائی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم ختم ہوگا۔ جو ظلم تاریخ میں یاد رکھے میرے بھائی، جو ظلم مسلمانوں نے خود مسلمانوں کے ساتھ کیا تاریخ میں، شیعہ بادشاہوں نے جو شیعوں کے ساتھ کیا ہے، سنی بادشاہوں نے جو سنی عوام کے ساتھ کیا ہے، یہ آپ کے اپنے پٹھان بادشاہوں نے جو آپ کے پٹھان قبائل کے ساتھ کیا۔ افغانستان میں آپ دیکھیں جو مثلا درانی لوگ ہیں، انہوں نے غلزی لوگوں کے ساتھ یا کیا نام ہے ایک دوسرے قبیل، اس کے ساتھ کیا ہے ان لوگوں، بہت ہی ان کے ناموس کو اٹھایا، ان کے سروں کو اتنا زیادہ جو مسلمانوں نے اپنے ساتھ کیا تھے، یہود نصارہ نے نہیں کیا۔ اور یہ سب بادشاہ بنتے تھے کس نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ ذل، یہ اللہ کا سایہ، ذل اللہ ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، اور یہ جہاد کرے گا۔ کوئی کہتا تھا میں انگریزوں کے ساتھ جہاد کروں گا، کوئی کہتا تھا میں ہندوؤں کے ساتھ جہاد کروں گا، کوئی کہتا تھا میں نصارہ کے ساتھ۔ اسی بہانے جہاد کے بہانے یہ جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے میرے بھائی۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کرسچن کو شکست دے دیں، کرسچن علاقوں پہ ہم کیا ہوگا؟ وہی جو بنی عباس کے زمانے میں ہوتا تھا، بنی امیہ کے زمانے میں ہوتا تھا، کہ وہی کام جو ظلم، صرف اب ظالم اپنا چہرہ بدل دے۔ ظالم ابھی وہ اس سے پہلے کسی کرسچن کنگ کے نام پہ تھا، اب جو ہے ایک اموی کنگ کے نام پہ یا ایک عباسی بادشاہ کے نام پہ ظلم کرے گا۔ تو عرض یہ ہے، جہاد کا مقصد یہ ہے کہ کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی پر ظلم، اللہ کے احکام، ایک چونٹی پہ بھی ظلم نہ ہو، اور ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو۔ جس قبیلے کو فتح کیا جاتا ہے، جس علاقے کو فتح کیا جاتا ہے، وہاں کے کسی شخص پہ جو غیر جنگجو اس پہ ظلم نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے بھائی، ہوئی بالخصوص ہمارے زمانے میں کہ یہ ایک بم پھینکتے ہیں نا، اسرائیل ایک بم پھینکتا ہے یا حزب اللہ ایک بم راکٹ مارتا ہے، تو اس میں بے گناہ لوگ مرتے ہیں دونوں طرف سے، ٹھیک ہے نا۔ اب اسرائیل زیادہ مارتا ہے، ان کے پاس اسلحے بہتر ہیں، حزب اللہ کے پاس نہیں ہے، ایران کے پاس اس طرح نہیں ہے، تو وہ ڈرتے ہیں، ان یہودیوں کے جو رہائشی علاقے ہیں اس کو ڈر کی وجہ سے نہیں مارتے کہ یہ واپس ہم پہ زیادہ بربریت کے ساتھ حملہ نہ کریں۔ تو بہرحال بہت بے گناہ لوگ مرتے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی ممکن ہی نہیں ہے بھائی اس طرح کا جنگ لڑنا کہ آپ کسی پہ ظلم نہ کریں، یہ بے گناہ کو نہ مارے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شریعت میں جائز نہیں ہے کہ آپ جنگ میں کسی بے گناہ کو قتل کریں، بے گناہ کا قتل جائز۔ پھر جب آپ فاتح ہوتے ہیں تو پھر کیا گارنٹی کہ آپ ظلم نہیں کریں گے؟ کوئی کیا گارنٹی ہے کہ مسلمان بادشاہ مسلمانوں پہ ظلم نہیں کرے گا؟
ہم تاریخ کی طرف جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ مسلمانوں پہ ظلم کفار نے نہیں کیا ہے، خود مسلمانوں نے کیا ہے. خود مسلمانوں نے جو مسلمانوں کو قتل عام کیا ہے، کسی نہ انگریز نے کیا ہے، نہ روس نے کیا ہے، نہ امریکہ نے کیا ہے، نہ فرانس، کسی نے نہیں کیا. خود مسلمانوں نے اپنے آپ کو بہت قتل کیا. مسلمان جب ایک دوسرے کو شکست دیتے ہیں، ایک دوسرے کے شہروں پہ جاتے ہیں. اب خود شیعہ جو بادشاہ تھے، مثلا ایران میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا محمد خان قاجار. وہ جو تھا نا، اس نے ایک دفعہ کرمان کے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کی. وہ جو تھا وہ خود مخنث تھا. مخنث سمجھتے نا، خواجہ تھا. جوانی میں اس کی حالت کو قینچی کیا تھا ایک بادشاہ نے، تو اس کی داڑھی وغیرہ نہیں نکلتی. تو کرمان کے لوگ، اس نے کرمان کا محاصرہ کیا تھا. کرمان کے لوگ وہ قلعے کے دیوار پہ آئے تھے، انہوں نے کچھ اشعار پڑھے تھے، اس کو مذاق اڑایا. اس نے جب کرمان کو پتہ کیا، اس نے حکم دیا کہ جتنے مرد ہیں ان کے آنکھیں نکالے جائیں. جتنے مرد ہیں سب کا سب، یعنی پورا شہر اس نے اندھا کر دیا. ملعون سب کا سب آنکھیں نکال دی، سب کی زبانیں کاٹ دی. اس نے سروں کے مینار بنا دیے. حالانکہ وہ شیعہ تھا، شہر بھی شیعوں کا تھا نا. کیا شہر شیعوں کا نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو آدھا کم از کم شیعت ہوتے نا. سمجھ گیا حضرت. اچھا حضرت، ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میرا جس طرح فرعون کی بیوی کو اس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا، اسی طرح اگر میں چپ کے اپنا نظام سیدھا رکھوں دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اور اسی طرح چپ چھپا کے میں سیدھا چلوں، تو یہ میرے لیے کافی ہے یا اظہار کرنا ضروری ہے؟ تو یہ اگر کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، ظاہر نہ کرے. اس کے ظاہر کرنا حرام ہے، تقیہ واجب ہے. اگر کوئی شخص ایسے سچویشن میں رہتا ہے کہ اگر وہ لوگوں کو بتائے کہ بھئی میں شیعہ ہوں، میں مومن ہوں، لوگ اس کے ساتھ برا برتاؤ کریں گے، گالی دیں گے، اس کو بے عزتی کرے. قتل کرنا تو مثلا وہ تو زیادہ سخت ہے. ٹھیک ہے، کوئی آپ کو گالی دے گا، آپ کو تھوک مارے گا، بے عزتی کرے گا، تو پھر بھی آپ پہ چھپانا لازم ہے. آپ چھپا دیں، آپ کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے حضرت. اچھا، ایک اور بات حضرت پوچھنی تھی، اگر اس کا سوال جواب سے لمبا ہو، پھر میں دوسرے بندے انتظار کر رہے ہیں. جو کنسیپٹ ہے نماز جمعہ، تو نماز جمعہ شہر میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، یا جو گاؤں دیہاتوں میں پڑھتے ہیں مولوی حضرات وہاں پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ اس کا کیا ترتیب؟ دیکھیں ہمارے نزدیک، دیکھیں نماز جو ہے نا شیعہ مذہب میں، اس کے لیے وضو کی ضرورت. وضو قرآن کے مطابق ہونی چاہیے. وضو میں پیر دھوتے ہیں جو لوگ، یہ قرآن کے خلاف ہے. اس پہ ہمارا مناظرہ ہوا تھا اسلام آباد کے مولوی صاحب سے. جب وضو ہی نہیں ہے تو زندگی میں کبھی نماز بنتی نہیں. وضو نہیں، اس کی کبھی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ. نماز جو ہے پھر وہ بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. نماز اگر آپ بدعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی. مثلا ہاتھ باندھنا، آمین کہنا، اور یہ جب سب باتیں صحیح ہوں تو اس کے بعد میرے محترم بھائی نماز جمعہ کے متعلق جب آتے ہیں، نماز جمعہ فریقین دونوں کا اجماع، شیعہ کا بھی اور سنی کا بھی، کہ نماز جمعہ خلیفہ وقت کا حق ہے. یعنی خلیفہ وقت کا حق. نماز جمعہ نماز یومیہ کی طرح نہیں ہے، فجر کی طرح نہیں، ظہر کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ آ کے آپ کو نماز پڑھا دے، آپ پیچھے نماز. یہ خلیفہ کا حق ہے. خلیفہ کے پیچھے آپ پڑھیں، یا خلیفہ کا نائب ہو اس کے پیچھے پڑھیں. یہ دونوں فریقین کا ہے. تو ابھی تو آپ لوگوں کا خلیفہ ہی نہیں ہے. جماعت برے کا تو خلیفہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، خلافت ہی ختم ہو چکی ہے. آپ کے علماء کیا کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. جب خلافت ہی نہیں ہے تو نماز کیسے آپ لوگ پڑھتے ہو؟ بہرحال مذہب شیعہ میں یہ ہے کہ نماز جمعہ بلا شک بلا ریب یہ واجب ہے، لیکن اس کی شروط کے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اس کا امام خود امام عصر ہو، خلیفہ وقت، یا ان کا نائب. اگر امام عصر یا نائب وقت نماز پڑھیں تو بالکل نماز جمعہ میں شرکت واجب ہے، بشرط یہ کہ آپ 4 فرسخ سے زیادہ دور نہ ہوں. 4 فرسخ کے دائرے میں ہیں تو وہاں پہ آپ کے لیے جانا واجب ہے، نماز جمعہ پڑھنا. اگر یہ شرط نہیں ہے، مثلا آپ 4 فرسخ سے دور ہیں کسی گاؤں میں، یا بیمار ہے، یا عورت ہے، عورت کے لیے نہیں ہے، بوڑھے آدمی کے لیے، بچے کے لیے، اگر یہ شرائط نہیں ہے تو پھر نماز جمعہ واجب نہیں. لیکن اگر امام عصر علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں، یا ان کا نائب خاص جو انہوں نے کہا کہ بھئی اس علاقے کے تم امام ہو، یہاں پہ نماز پڑھایا کرو لوگوں کو، وہ نماز پڑھاتے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ 4 فرسخ کے دائرے میں ہیں تو آپ کو نماز جمعہ جانا ضروری ہے، چاہے شہر میں چاہے گاؤں میں، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر امام عصر علیہ السلام ابھی جیسے ظاہر نہیں ہے، نہ انہوں نے کسی کو نماز کے لیے نائب معین کیا ہے، تو یہ اس کا نماز جمعہ جو ہے نا شیعہ احادیث کی روح سے اس کا پڑھنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے نا، جو بالکل بلا شک بلا ریب مجزی ہے، جو شخص پڑھے وہ اس کو گناہ نہیں ہوتے، وہ نماز ظہر ہے، جمعہ کے دن بھی نماز. لیکن اگر نماز جمعہ پڑھے تو اس میں یہی ہے کہ اس دلائل یہی بنتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. امام علیہ السلام کے حکم کے بغیر نماز جمعہ بدعت. یہ ہمارے مذہب کے مطابق، آپ کے مذہب کے مطابق آپ اپنے علماء سے پوچھیں، آپ پوچھیں کہ جب خلیفہ ہی نہیں ہے تو اس کے کیا کون نماز جمعہ اور عیدین، یہ تو مصیبت ہے آپ لوگوں کے لیے. کسی کو خلیفہ بنا دیں آپ لوگ، اب امام جمعہ اس سے اجازت لے لیں اور جمعہ پڑھا دیں. بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے بھائی، بہت مہربانی.